السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا. انسان پوری زندگی میں 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے. ایک، میرا نام اونچا ہو. دوسری، میرا لباس اچھا ہو. تیسرا، میرا مکان خوبصورت ہو. اور وفات ہوتے ہی اللہ پاک سب سے پہلے اس کی 3 چیزوں کو بدل دیتا ہے: نام مرحوم، لباس کفن، مکان قبر. اے انسان، پھر تو کس پر غرور کرتا ہے؟ نماز پڑھو اور اللہ کو یاد رکھو. جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتا. یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے. ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے. سجدہ طویل کرنے سے آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے. رکوع لمبا کرنے سے مہروں کے درد سے نجات پاتا ہے. اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور دانائی کے پانی سے. قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے. کتنی دلکش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عمل کرو تو زندگی سنور جائے. اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے. یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پہ بلایا کرو. دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے جو دھوکہ ملنے پر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا. اپنے اندر ایسے شخص کو تلاش کیجیے جسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا آتا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو. عربی کہاوت ہے، کوے کو رہنما بناؤ گے تو کتوں کی لاش کے پاس پہنچو گے. دوسروں کو دلاسا دینا ہمت بڑھانا. دوسروں کے آنسو پوچھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خود کو سمجھانا، خود کو جوڑنا، خود اپنے آنسو پوچھنا اور خود کو صبر کی نصیحت کرنا مشکل ترین کام ہے. اسی لیے صبر پر اجر عظیم ملا کرتے ہیں. پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے. اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے اور خدا کی رضا کامل رزق ہے. ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے. کسی دوسرے کے لیے خوشیاں ڈھونڈو، آسمان سے خوشیاں برسے گی. کسی دوسرے کو سکھ دو، آسمان سے سکھ برسیں گے. کسی دوسرے کے سکون کا باعث بنو، آسمانوں والا آپ کے سکون کا باعث بنے گا. اور کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودو گے تو زندگی میں جگہ جگہ گڑھے ہی ملیں گی. برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے. جس شخص کے پاس
قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا، تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیڑ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ ایمان کوئی چیز تو نہیں جسے کسی انسان کے لیے بے ایمان کر لیا جائے۔ آپ چاہے کتنی ہی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ بے شک نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں اور خود بھی اس پر پابند رہیں۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والے کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ دل کو اسی گمان میں رکھا عمر بھر، اس امتحان کے بعد کوئی امتحان نہیں۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ زندگی آج کے لیے جانیں اور کل کی فکر نہ کریں۔ کبھی راستے جدا ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ خفا ہو جاتے ہیں، ہم تو سب سے وفا کرتے ہیں، نہ جانے کیوں لوگ بے وفا ہو جاتے ہیں۔ جو عبادت ہماری قبر کو روشن کرے گی وہ نماز ہے، یا اللہ ہمیں پابندی سے اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، آمین۔ اے غمگین روح، اداس نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ آپ کو ناممکن لگتا ہے لیکن اللہ آپ کے سامنے سب کچھ ٹھیک کر کے دے گا، اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرو۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ اللہ نے تھام لیا ہے۔ کسی ایک غم کو خود پر اتنا سوار مت کرو کہ وہ تمہیں ہزار نعمتیں بھلا دے۔ غم کو بھی نعمت ہی سمجھیں، کیونکہ غم انسان کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ سچے دوست بناؤ اور ان کے پہلو میں رہو کہ وہ کشادگی و فروخی میں زینت ہے اور تکلیف و آزمائش میں ایک سرمایہ زندگی۔ ماں کی تعریف ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا کبھی نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ عورت پردہ کرے
تاکہ پتہ چلے کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ ہو کوئی عام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، اسے اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہودی اپنی قتل گاہ پر جمع ہو رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لے، پس مسلمان ان کو خوب قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ درخت یا پتھر کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، تو آ کر اس کو قتل کر دے۔ مگر غرقد نامی درخت ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہودیوں کا دنیا بھر سے آ کر فلسطین کے 92% رقبے پر قابض ہو جانا اور ناجائز ریاست اسرائیل قائل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درز بالا پیش گوئی اب پوری ہونے والی ہے اور ناجائز ریاست اسرائیل یہودیوں کی آخری قتل گاہ ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھین دیتے ہیں۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے آگے ہر چیز سر جھکا دیتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ پھر فرمایا، جب مومن خدا کے لیے مخلص ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ہر چیز کو خوف زدہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ زمین کے حشرات، درندوں اور آسمان کے پرندوں کو بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے اجالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ہمارے خون کی تاثیر یہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں کنارہ نہیں کرتے۔ یہاں سب کو جانتے ہیں، یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ ایک جاہل آدمی ایک باصلاحیت عورت کو مکمل ضائع کرنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ شرمندہ نہیں ہوتا تھا، ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، انسان کا معدہ ہر 3 دن میں اپنی صفائی کرتا ہے تاکہ خود کو ہی نہ ہضم کر لے، کیونکہ معدہ میں موجود کیمیکل تیز ترین بلیڈ کو بھی پگھلا دے، لیکن اگر یہ کیمیکل نہ ہوتا تو انسان بد ہضمی کے سبب مر جاتا، اور اگر معدہ کے اندر موجود جھلی نما پردہ نہ ہوتا تو وہ کیمیکل انسان کے جسم کو ہی پگھلا دیتا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟